تیمم میں یہ زمین پہ آپ نے ایک ضرب لگائی ہے نا، یہ ایک ضرب چہرے کے لیے اور ایک ہاتھوں کے لیے۔ غسل کرنا ہے، وضو دونوں کرنے ہیں، دونوں کی نیت کر لو، ایک کرنا ہے ایک کی نیت کر لو۔ یہ آپ نے مٹی پہ ہاتھ مار لیا، پتھر پہ مار لیا ہے، ہاتھ مار لیا۔ اگر مٹی لگی ہوئی ہے، ہاتھوں کو جھاڑنا ہے، منہ پہ نہ لگ جائے تو یوں کر کے جھاڑیں، ایسے نہیں کرنا، ایسے جھاڑیں۔ اگر نہیں لگی ہوئی تو کوئی جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اب آپ کا سمجھ لیں، آپ نے نیا پانی لیا ہوا ہے، آپ یہاں سے ہاتھ رکھیں، یہ دیکھیں، دوبارہ مار دیں، 3 بار مار دیں اچھی طرح، جیسے پانی مارتے ہیں نا ویسے۔ جب آپ نے ہاتھ چہرے سے ہٹا لینے ہیں، پھر یہ ہاتھ آپ کے مائع مستعمل کی طرح ہیں، استعمال پانی کی طرح ہے، دوبارہ لگانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارے کیا کرتے ہیں، یوں کر کے پھر یوں کر کے پھر یوں کر کے، جب چھوڑ دیا ہاتھ تو ہاتھ استعمال ہو گیا ہے، اب وہ مٹی آپ کا کام نہیں دے گی، جو مٹی تھی نا وہ اب کام نہیں دے گی۔ ہاتھ مارا، یہاں سے رکھا ہے نا، بس گھما لیں، جہاں جہاں گھمانا ہے، یہ سمجھ لیں پانی لگا ہوا ہے اس کو، وہاں وہاں گھما۔ ہاتھ کو جب جدا کریں گے تو پھر یہ جدا ہاتھ استعمال ہو گیا ہے، اب آپ اس کو دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے، دوبارہ پھر ضرب لگائیں گے تو وہ کام دے گی۔ دوسری چیز، یہ ہاتھ دوسرا ہم نے مارا، بس کوئی ہاتھ کو انگلیوں کو علیحدہ علیحدہ کرنے کی ضرورت نہیں، یہاں سے رکھیں اور یہ دیکھیں، یہ ہو گیا۔ یہ ہمارے ہاتھ پہ ہم نے ہاتھ نہیں پھیرا، اب ہم اس کو یہاں سے رکھیں، یہ گھماتے ہیں، اس کو بھی علیحدہ نہیں کرنا، جب علیحدہ نہیں کریں گے چاہے دوبارہ پھیر لیں، لیکن جب علیحدہ کر لیا تو پھر وہ استعمال ہو جائے گا۔ تو تیمم کے بارے میں بھی آپ اپنے مولانا صاحب سے مذاکرہ کریں، وضو کے بارے میں بھی تفصیلی مذاکرہ کریں، کیونکہ جب وضو صحیح نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی۔ تیمم کسی وقت بھی بندے کو سفر میں، حضر میں کئی ضرورت پڑے، یعنی کہ آپ 1 منٹ کا کام ہے نا، یہ میرا 10 سیکنڈ لگے، تو 10 سیکنڈوں میں آپ سیکھیں، اور سیکھیں اس طرح کہ عملی طور پہ کر کے دکھائیں، صرف دیکھنے سے آپ کو تیمم نہیں آئے گا، خود کریں، ان کو چیک کریں، پھر غلطی آ گئی کوئی بات نہیں، پھر کریں۔ تو ہم طہارت کو بھی سیکھیں، نماز کو بھی سیکھیں، اللہ ہم کو توفیق دے۔